اور میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ دو اعلان سماعت فرما لیجیے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ روز عید غدیر یعنی 18 ذی الحجہ کو اعمال روز عید غدیر درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں دن میں 10 بجے کرائے جائیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ عید اکبر ہے، عید غدیر، آپ حضرات شرکت فرمائیے گا۔ اور یہ جو اعمال ہیں وہ میزان انجمن سفینۃ النجات کرائے جائیں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ عالی جناب مولانا ابن حیدر صاحب اعلی اللہ مقامہ کے برسی کی دیسی کی مجلس اتوار کے دن 2 جولائی کو قاسم حال میں روضہ فاطمہ قاسم حال میں شب کے بعد نماز مغربین منعقد ہوگی، جسے حجت الاسلام والمسلمین حضرت آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اس میں بھی آپ حضرات بھی سے شرکت کی گزارش ہے۔ جو حضرات خطبہ سننے کے لیے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر حال میں تشریف لے آئیں۔ یہاں پنکھے ہیں تو آپ کو زحمت نہیں ہوگی، باہر گرمی ہے۔ حضرات آج کا پہلا خطبہ جس میں ہر سال میں آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ عید قربانی کے مسائل کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں، آج بھی میں اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بہت ضروری ہے کہ ہم عید الاضحیٰ میں عید قربانی میں جو جانور خریدیں اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر جو ہے، اگر بکرا خرید رہے ہیں تو اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونا چاہیے، یعنی 2 دانت کا ہونا چاہیے۔ اس کے 2 دانت جو دانت اس کے سب ہوتے ہیں، لیکن جیسے دودھ کے دانت ٹوٹ کے پھر پکے دانت نکلتے ہیں، وہ 2 پکے دانت ہونا چاہیے۔ یا جس سے آپ خرید رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو اگر اطمینان ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، کسی نے مطلب بات رکھا ہے اور آپ کا جاننے والا ہے، آپ اس سے خرید رہے ہو، آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ 2 سال یا 2 سال کے اوپر ہے، اور آپ کو اس کے یقین کے اوپر جو ہے اس کے کہنے پر آپ کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ اس سے اگر وہ مسلمان ہے اور آپ کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ بھیڑا ذبح کرا رہے ہیں یا مثلاً دمبا ذبح کرا رہے ہیں یا مثلاً آپ جو ہیں وہ میڈھا ذبح کرا رہے ہیں تو اس کی عمر جو ہے 6 مہینے کے اوپر ہونا چاہیے۔ یعنی 7 مہینے وہ لگ جائے تو اسے آپ ذبح کرا سکتے۔ اور جانور میں نقص نہیں ہونا چاہیے، جانور میں جو ہے وہ نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سال ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے جس میں کچھ احکام بیان کیے گئے، بہرحال اس کے اوپر ہمیں کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے کہ وہ نقص ہے، اگر آپ اسے نقص سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ نقص ہے، سمجھ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن علماء نے اسے جائز بھی قرار سمجھا ہے انہی نے بھی کراہیت ظاہر کیا، مکروہ قرار دیا۔ تو یوں ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ مکروہات نہ کرو، اور اس پہ زور دیا جاتا ہے آپ کسی بھی طرح کا بکرا جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہماری پہچان یہ بن گئی ہے۔ بہت سی چیزیں جب پہچان بن جاتی ہیں تو وہ واجب تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر اسی کو انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے غیر سید سفید امامہ لگائے گئے اور سادات جو ہیں وہ سیاہ امامہ لگائے گئے، تو یہ نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اماموں کی سیرت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی امام نے بھی جو ہے وہ ایک صلوات بھیج دیجیے نے بھی جو ہے وہ سیاہ امامہ نہیں لگایا ہو، لیکن اب پہچان ہے سادات کی سیاہ امامہ۔ اگر میں سفید کے بجائے سیاہ لگا لوں
تو جو جانتے ہیں مجھے کہ میں مرزا ہوں وہ اعتراض کریں گے، اور جو نہیں مجھے جانتے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہیں سید ہیں، ہے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی سید جو ہے اگر وہ مستحب سمجھ کر، جیسے ائمہ علیہ السلام نے بعض موقعوں پر عید میں آخر امام نے سفید امامہ لگایا، لیکن اگر کوئی سید آج سفید امامہ لگا لے تو جانتے جو ہیں وہ یہ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو سید ہیں، یہ سفید امامہ لگائیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ غیر سید ہیں۔ تو کچھ چیزیں پہچان بن جاتی ہیں، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ پہچان بن گئی ہے کہ ہم سالم بکرا ذبح کرائیں۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہرحال لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، اس لیے میں وہ جملے نہیں ادا کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جس طرح کی قربانی آپ حضرات کراتے ہیں اسی طرح کی قربانی آپ کرائیے بحالت مجبوری۔ اگر خدا نہ کرے ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کو اپنی قربانی کا جانور نہیں مل رہا ہے، یا آپ ایسی جگہ کے اوپر ہیں کہ جہاں پر بہت مہنگا مل رہا ہے، یا ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں ایک ہی ہے لیکن خریدار بہت سے ہیں، تو اس وقت شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اب ایک چیز بتائیے آپ، مری ہوئی مرغی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کھانا جائز ہے۔ مری ہوئی مرغی جو ہے وہ کھانا جائز ہے، مگر کب جائز ہے؟ جب کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو اور بھوکے رہنے کی وجہ سے موت واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں مردار کا کھانا جائز ہے۔ آپ کے مولانا نے آج کہہ دیا اب عام مری ہوئی مرغیاں جو ہیں پکا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں، تو حرام ہے کھانا، عام حالات میں حرام ہے کھانا۔ لیکن اگر انسان ایسے حالات میں جنگل میں پھنس گیا، راستہ بھٹک گیا، کچھ حالات شہر کے اتنے خراب ہو گئے کہ آپ جو ہیں باہر نہیں نکل سکتے، گھر کے اندر کھانے کو کچھ ہے نہیں، ہاں وہ ایک مرغی تھی وہ بھی بھوکی مر گئی، تو اب شریعت کہتی ہے اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے بھوک سے تو اب اسے کھا دو۔ تو بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر اس کے ساتھ کنڈیشن لگی ہوتی ہے، کس حالات میں وہ جائز ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے بزرگ علماء نے جو کچھ رائج کیا ہے اور جو چیزیں ہیں اس میں چھیڑ چھاڑ ہو تو ہونے دیجیے، لیکن آپ کچھ غلط نہیں ہے، ورنہ ایک دن پھر پورا دین ہی ہمارا نیا پیش ہو جائے گا۔ سمجھ گئے آپ نہیں؟ تو عزیزان گرامی، ایک چیز یہ کہ مکروہات سے پرہیز کیجیے اور اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر قربانی پیش کیجیے۔ سب سے پہلی قربانی جانور کی کس نے پیش کی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی قربانی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں۔ جب حضرت آدم کے دو بیٹے ہیں، ایک حابیل اور ایک قابیل، یہ دو بیٹے ہیں، تو ایک کا پیشہ زراعت کا تھا اور ایک کا پیشہ جو تھا وہ بھیڑوں کا تھا، بھیڑ بکری پالے تھے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں نذر کرو۔ تو جو قابیل تھا اس نے مردار گیہوں کی بالیاں پیش کی اللہ کی بارگاہ، اور جو حابیل تھے انہوں نے اپنے دمبوں میں سے سب سے اچھا دمبا، آپ نے بکرے پالے خرید کے لاتے ہیں تو سب ایک ہی جیسے نہیں ہوتے، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا دمبا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس وقت نظر کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ چیز، ایک شعلہ آتا تھا وہ غائب ہو جاتی، نور آتا تھا وہ غائب ہو جاتی، تو پہاڑیوں پہ دونوں نے رکھا، تو حضرت حابیل کا دمبا اللہ نے قبول کر دیا۔ وہ دمبا کہاں چلا گیا؟ جنت پہ چلا گیا۔ اب میں مورخین اسلام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دمبا جو تھا ناقص تھا یا کامل تھا؟
جیسا ہمارے ہاں جانور ذبح ہوتا ہے ویسا تھا، یا جیسے دوسرے لوگ جانور خرید کے لاتے ہیں ویسا تھا؟ تو سب یہ کہیں گے کہ وہ کامل تھا۔ یہ پہلی قربانی ہے حضرت آدم کے زمانے کی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو دمبا حضرت اسماعیل کے لیے فدیے میں آیا ہے وہ یہی دمبا تھا جو اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا۔ ایک اور سلواب بھیجیے۔ یہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا۔ اب حضرت حابیل کا زمانہ دیکھیے اور حضرت ابراہیم اسماعیل کا زمانہ دیکھیے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ ایک دمبے کو ہزاروں سال زندہ رکھ سکتا ہے، اور اگر پردے میں امام کو زندہ رکھے تو اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو وہی دمبا فدیے میں آیا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم اور نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، اور وہ پورے واقعات مجھے نہیں عرض کرنا ہے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے چھری چلائی ہے آنکھوں میں پٹی باندھ کر کے اور پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل سامنے کھڑے ہیں اور دمبا جو ہے وہ ذبح پڑا۔ تو یہ قربانی ذبح عظیم میں بدل گئی۔ جو 10 ذی الحجہ یہ قربانی ذبح عظیم میں بدلی، اور ذبح عظیم کا مطلب ہے شہادت حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ اور یہ بھی عجیب قدرت کا کارنامہ ہے کہ قربانی اگر کیلنڈر کے عربی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیے تو ذی الحجہ آخری مہینہ ہے۔ اس 10 تاریخ کو ابراہیم قربانی پیش کر رہے ہیں، اور محرم جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس پہلے مہینے میں بھی 10 تاریخ کو اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ کی راہ میں جو قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے اس کا ادب کیجیے، احترام کیجیے، اس کے مطلب اسے ماریے نہیں، اس پہ سواری نہ کیجیے۔ تو آپ کے ساتھ سواری کون کرتا ہے؟ بکروں پر اس پہ نہیں۔ بعض مقامات پر اونٹ نہر کر دیے جاتے ہیں عربستان میں، تو اگر قربانی کے لیے اونٹ خریدا تو اب اس پر سواری نہیں کی جائے گی، بیٹھا نہیں جائے گا۔ جب بعض علاقوں میں بھینسے کی قربانی ہوتی ہے، لوگ بھینسے کی سواری بھی کرتے ہیں، بھینسے کے اوپر بھی لوگ دیہاتوں وغیرہ میں۔ میرے بچپن میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تھے تو ایک اور بزرگ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہیں کہا سواری کہاں ہے؟ کہ باغ میں کھڑی ہے۔ اور اب جو باغ پہنچے تو وہاں کا بھینسا بندھا ہوا تو اس کے اوپر توشک جیسی ایک لائی پڑی ہوئی تھی، کیا اس پہ بیٹھ گئے؟ تو ظاہر شہری آدمی تو زیادہ گھبرائے گا، ڈرے گا، بالکل نہ گھبرائیے، بلکہ مار کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہم نے کوئی ایسا جانور خریدا بڑا تو اس کے اوپر اگر اس نیت سے خریدا ہے کہ ہم 10 ذی الحجہ کو ذبح کریں گے تو اس کے اوپر قربانی، اس کے اوپر سوار ہونا صحیح نہیں۔ امکان بھر اس کے خون کو غلاظت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے پہلے لوگ کچی زمینیں چھوڑتے تھے گھر میں، اور کچی زمینوں میں پر اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ بہرحال اب حالات بدل گئے ہیں، اور اسلام انسان کی مجبوری کے ساتھ اپنے قوانین کو ہی آسان کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ حق یہ ہے کہ اس کے جو جانور آپ نے خریدا ہے اس کے گلے کی رسی کا بھی احترام کرو۔ اور یہ سب مسلمان مانتے ہیں، وائے ہو ایسوں پر جن کا نظریہ یہ تو ہے کہ جانور کا احترام کرو، اس کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کا احترام کرو، لیکن جب محرم میں تعزیے کا احترام کیا جاتا ہے، علم کا احترام کیا جاتا ہے،
سلجنا کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے. کہ جو بکرے ہمارے یہاں آئے ہیں یہ اس نسل کے نہیں ہیں جو اللہ نے بھیجے تھے. اور خود حضرت ابراہیم نے اس فدیے کا اتنا لحاظ رکھا کہ اس کی سینگوں کو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا. حضرت ابراہیم کے لیے دمبا آیا تھا، اس کی سینگیں خانہ کعبہ میں لگی رہیں. کب تک کے لگی رہیں؟ شہادت امام حسین تک لگی رہیں. شہادت امام حسین کے بعد جب یزید نے خانہ کعبہ پر آگ کے گولے مارے ہیں اور غلاف کعبہ جلا ہے تو اسی موقع پر وہ سینگیں یا تو جل گئیں یا ضائع ہو گئی، کوئی لے کے چلا گیا. قربانی ہمارے یہاں واجب نہیں ہے، مستحب ہے. ہمارے دوسرے بھائیوں کے واجب ہے، ہمارے یہاں مستحب ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو حج پر گئے ہیں ان کے اوپر قربانی کرنا وہاں حج پر واجب ہے. لیکن جو لوگ یہاں ہیں ان پر مستحب ہے. لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر پیسے نہ ہوں اور بعد میں ادائیگی کی طاقت ہو تو مقروض ہو کے بھی آپ جانور خرید سکتے. یعنی آپ سے میں نے پیسے لیے، جانور خرید لیا، لیکن مجھے معلوم ہے 2-4 مہینے بعد میرے پاس پیسے آئیں گے، میں نے آپ کو واپس کر دیا. ایک جانور میں کئی لوگ بھی شریک ہو سکتے، لیکن یہ کس صورت میں؟ جب غربت ہو، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم جانور خرید کے لائیں، یا جانور کی قلت ہے، یا اس کو خریدنے میں یا ذبح کرنے میں ہمیں دشواری ہے، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، گھر چھوٹا ہے، نوکری ایسی ہے جس کو چھوڑ کے ہم جا کے خرید نہیں سکتے، دیکھ بھال نہیں کر سکتے، قصاب کا انتظام مثلاً دشواریاں ہیں. تو ایسی صورت میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہو، کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ایک قربانی آپ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرائیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. سمجھ گئے آپ؟ بس میرا خطبہ تمام ہو رہا ہے. اللہ برکت دے گا، آپ ایک قربانی کم سے کم کرائیں. اچھا، اب اس میں یہ بھی سمجھ لیجیے جانور بہت بوڑھا نہیں ہونا چاہیے. یہ مکروہات میں سے ہم لے آئے ہاتھی بچہ، لیکن صاحب اس کا گوشت جو ہے وہ کھانے کے لائق نہیں ہے. اتنا بوڑھا تھا تو اس کا گوشت کھانے کے لائق نہیں ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. زیادہ بوڑھا جانور نہ ہو، کمزور جانور نہ ہو، بیمار جانور نہ ہو. ہوتا ہی آپ لائے ہیں 2 سال کا جانور ہے لیکن رکھا ہوا ہے اور پھرتیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذبح کیا تو اس میں 10, 12, 15 کلو گوشت نکلا. لیکن بوڑھے جانور سے بہتر ہے کہ آپ جوان جانور یعنی زیادہ پرانا جانور نہیں ہونا چاہیے. اور قربانی کی کھال جو ہے اس کو آپ اگر کوئی مسجد امام باڑے میں ڈونیشن کے طور پہ دی جا رہی ہے تو وہاں دے سکتے ہیں، جو پہلے دی جاتی تھی. اور اگر آپ خود بیچ رہے ہیں تو اس کی رقم کسی غریب کو دے دیے، زیادہ دے. اچھا، ابھی آیت اللہ سیستانی داماد علی کے دفتر سے ایک واٹسپ آیا تھا جس میں ایک چیز ایک مسئلہ وہ بھی میں بیان کر دوں کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر مثلاً آپ قربانی نہیں کرا پائے، کسی ایسی جگہ پر نہیں کرا پائے، کوئی مجبوری ہے لیکن پیسے ہیں آپ کا، تو اگر ایسی مجبوری کی وجہ سے آپ قربانی نہیں کرا پا رہے ہیں تو آپ اس قربانی کے پیسے جو ہیں وہ کسی غریب مومن کو دے دیجئے. تو یہ عمل بھی مستحب ہے. یہ مسئلے کا علم اس سے پہلے مجھے نہیں تھا، میں کیوں کہوں گا، مجھے ہمیشہ سے تھا. ابھی ان کے دفتر جو ہے وہاں سے جو واٹس ایپ آیا تھا اس کے اندر ایک یہ مسئلہ تھا جو مجھے مطلب اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا. لیکن یہ حالت مجبوری میں ہے، جب آپ قربانی نہیں کرا پا رہے ہیں اور آپ پاس قربانی کے پیسے تو ایسی صورت میں آپ
ایسا کر سکتے ہیں۔ قربانی سورج طلوع ہونے کے بعد ہونا چاہیے۔ جب سورج اتنا طلوع ہو جائے کہ دکھنے لگے اور سمجھ میں آنے لگے تو اس کے بعد قربانی کرنا چاہیے۔ بہت اہم مسئلہ، سب لوگ بہت توجہ سے سنیں، اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کیسے لکھا جائے۔ یہ لوگ جو ذبح کرنے آتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہو، ان سے کہیے قبلہ ادھر ہے، جانور کو پٹکو لٹاؤ، تو ہمیشہ غلط لٹاتے ہیں۔ تو اگر قبلے رخ جانور نہیں ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مطلب وہ ہمارے لیے صحیح نہیں۔ قبلے رخ کا مطلب کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، قبلہ مثلاً ہے ادھر، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ قبلہ سامنے ہے، میرے سامنے قبلہ، جانور کو جب یوں گرائیں گے تو اس کے دونوں پیر آگے کے پیچھے کے قبلے کی طرف ہو۔ زمین پر جب وہ گرایا جائے تو دونوں پیر کدھر ہو؟ آگے کے پیچھے کے دونوں ملا کے 4 پیر اس کے قبلے کی طرف ہو۔ اب جب آپ اسے یوں نکال دیجیے گا تو اس کا یہ پیٹ اور سینہ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ جب پیر ادھر ہوں گے تو یہ پیٹ اور سینہ نیچے کا حصہ جو ہے وہ بھی کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ اور پھر آپ اس کا منہ پکڑتے ہیں تو یہ اس طرح سے بہتر ہے کہ دہنی طرف اس کا سر ہو، اور پھر دعائے قربانی پڑھیے، زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ جب بھی ذبح کیجیے تو اللہ کا نام لیجیے، خالی اللہ کا نام کافی نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، یا کوئی ایسا لفظ جس میں حمد الہی ہے اور دل میں نیت کہ ہم اللہ کی خوشی کے لیے اسے قربان کر رہے ہیں۔ اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو آپ یہ کام کرے جو بھی چھری چلائے۔ اگر قصاب ذبح کر رہا ہے تو اس کی ہاتھ پر آپ کو کم از کم ہاتھی رکھ لینا چاہیے، ویسے کوشش کیجیے آپ کو چھری چلائے اس کے بعد اسے دے دیں، اور اگر وہ چلا رہا ہے تو وہ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے، اور چاروں رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ ادھر 2 رگیں ہوتی ہیں، ہم لوگ خالی یہ جو نلی ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں بس کٹ کے کاٹتے ہیں، شرعی طور پر چاروں رگیں کاٹیں۔ تو چاروں رگیں کاٹنے کے لیے چاہے آپ کاٹ رہے ہو یا قصاب کاٹ رہا ہو، چھری کو اس طرح سے ریڑھ کے تھوڑا سا ادھر دبا کے اور تھوڑا سا ادھر دبا کے چلانا چاہیے تاکہ وہ رگیں جو ہیں، اور جب وہ رگیں کٹتی ہیں تو بہت تیزی سے خون نکلتا ہے۔ اس کے بعد ایک کوڑی کہلاتی ہے، اس طرح کی ہڈی، اس طرح سے یہاں کے اوپر ہوتی ہے، اسے آپ چھوئیے تو پتہ چلتا ہے۔ اس کوڑی کو کھول دینا چاہیے، وہ آپ نہیں کھول پائیں گے، وہ قصاب کھول دے گا، اور کھول کے اس کے اندر بھی چھری کو تھوڑا سا چلا کے گوشت کو تھوڑا سا الگ کر دینا چاہیے تاکہ اس کے نیچے بھی ایک رگ ہوتی ہے وہ بھی الگ ہو جائے۔ جب تک کہ قربانی کا جانور ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے اس کا رخ ادھر ہی رکھیے جیسے آپ نے ذبح کرنے کے وقت رکھا ہے۔ جیسے بڑا جانور ہے، کئی لوگ پکڑے میں اسے، تو جب وہ گلا پوری طرح سے کٹ جائے، الگ نہیں ہونا ہے، اگر بالکل الگ ہو گیا تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی، گلا اس کا اس میں جڑا رہے، تو تھوڑا سا اسے چھوڑ دینا چاہیے جس سے اس کا دم نکلنے میں آسانی ہو اور جسم کا رکا ہوا خون بہہ جائے۔ اس لیے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، وہ مطلب پیر ویر پھیلائے گا تو اس کا خون جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اور اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ سیدھی زمین پر آپ لٹائیں، اگر سیدھی زمین نہیں ہے تو ایسی زمین پہ نہ لٹائیں کہ جہاں اس کا جسم نیچا ہو جائے اور سر اونچا ہو جائے، تو اس پہ اس کا خون جسم کا نہیں بہ پائے گا۔ اگر اس کے برخلاف ہے کہ اس کا جسم جان پہ ہے تھوڑا
اور سر جو ہے ڈھلان پر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچائیے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ میری بات میری طرف سے ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کچھ غریبوں کے یہاں گوشت تو پہنچ جاتا ہے، لیکن ان کے یہاں تیل، لکڑی اور مسالے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو گوشت کے ساتھ تھوڑا سا آپ ان کو رقم اس کی دے دیجیے تاکہ وہ اسے قاعدے سے پکا کے کھا سکیں. سلوات میں آپ لوگ بیٹھیے، خطبہ ہو رہا ہے. وہاں سے مائک سے لائٹ آ گئی، مائک سے آ گئی. حضرات بس یہ خطبہ 5-7 منٹ کا اور بات تمام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا. عید غدیر 18 ذوالحجہ کو ہے، اور 18 ذوالحجہ کو جو ہے وہ ہماری پہچان بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے. اور دوسرے لوگوں سے 18 ذوالحجہ نے ہمیں الگ ایک نمائندگی دی ہے. اور 18 ذوالحجہ کے ماننے والے جو ہیں وہ روز محشر کامیاب ہوں گے، کامراں ہوں گے، داخلے بہشت ہوں گے. اور جو لوگ 18 ذوالحجہ یوم غدیر اور قول غدیر کو نہیں مانیں گے وہ واصل جہنم ہوں گے. تو بہت بڑی عید ہے. آپ حضرات 18 کو ماشاءاللہ اب مومنین متوجہ ہیں اس طرف. آپ حضرات انشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر خوش ہوئیے گا، امان کیجیے گا. ایک مومن دوسرے مومن کی تواضع کرے، شیرینی سے منہ میٹھا کروائیے. اس میں غربت امیری کی بات نہیں ہے. کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ مومنین کو اچھی سی مٹھائی شہر کے اچھے حلوائی سے لا کے کھلا رہا ہے. غریب بیچارہ جتنے روپے کلو کی وہ مٹھائی ہے اس کی 2-3 دن کی مزدوری اتنی ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ تو یہ اتنی مہنگی تو مٹھائی نہیں لا پائے گا. تو گھبرائیے، آپ کمفرٹ پہلے جو میٹھی مٹھائیاں چلتی ہیں وہ لے آئیے. اگر اس کے پیسے بھی نہیں ہیں کہ پورا پیکٹ خریدیے تو 5-10 لیں. اور اس کے بعد کسی بھی مومن سے کہیے یہ شیرینی، یہ میٹھا ہماری طرف سے اس لیے کھا لیجیے کہ آج عید غدیر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے عقیدے اور ایمان اور یقین کی بنیاد پر ہماری 2,500 روپے کلو کی مٹھائی ہلکی پڑ جائے اور آپ کے 10 روپے کے وہ کمفرٹ جو ہیں وہ بھاری پڑ جائے. تو یہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے. گھر میں اگر شکر ہے اتنی شکر لے لیجیے، اتنی چٹکی منہ میں کسی کے رکھ دیجیے. مولا کی محبت کچھ نہیں کر سکتے. جگ میں پانی بھرا اور بھر کے ایک گلاس لیا اور سڑک پہ کھڑے ہو گئے اور جو گزرا اس جگہ پانی پی. آج عید غدیر ہے. سمجھ گیا؟ تو محبت میں دولت کی شرط نہیں ہے. اللہ نے جس حیثیت کا آپ کو بنایا ہے اس حیثیت سے آپ جو ہے اس عید کو منائیے. امکان ہم نئے کپڑے پہنیے، نئے نہ بنا پائیں تو صاف ستھرے کپڑے پہنیے. مسکراتے میں تو کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی ہے. مسکراتے رہیے. اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہیے. سیغہ اخوت
بولیے بھائی چارگی کا سیلا غدیر کیا ہے؟ مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں۔ اب ایک جملہ میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غدیر کے ماننے والے ہیں تو مومنین کو بھائی بنا کے رکھیے گا، محبان اہل بیت کو بھائی بنا کے رکھیے۔ اگر ہم نے غدیر کو بھی مانا اور محبان اہل بیت کو ہم نے اذیتیں دی، ان پر تہمتیں لگائیں، الزام لگائے، ان کے مال کو غصب کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غدیر کے ایک جز کو بھلا دیا۔ تو مومنین میں بھائی چارگی، پیار، محبت، لگاؤ، ہمدردی ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ 18 اجلیس کو 10 بجے آپ حضرات پھر جمع ہوئیے گا ماشاءاللہ، یہاں عمال ہوں گے، اور اس کے بعد نیسم میاں کی جانب سے یہاں ہمیشہ تبرک کا اور شیرینی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں اونٹ بھی نہر ہوتا تھا، لیکن سرکاری کچھ دشواریوں کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ حضرات انشاءاللہ آئیے گا، اور اگر یہاں نہ آپ آئیے گا تو جہاں بھی آپ شریک ہو پائیں، قریب ہو، آپ جا سکتے ہو، وہاں ضرور جائیے گا۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنا دوسرا خطبہ بھی تمام کرتا ہوں۔ اعلان کرتا ہوں مولانا ابن حیدر صاحب مرحوم کے جیسے کی مجلس اتوار کو 2 جولائی کو بعد نماز مغربین روضہ فاطمہ شریعت جنت البقیع میں منعقد ہوگی، جسے عائد اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اس میں شرکت کیجیے گا۔ اب آپ حضرات زیارت وارثہ پڑھ لیں۔